اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور جو افاء اللہ لوٹا دیا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسول پر منہم ان سے، اور جو مال لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے یعنی کافروں سے، فما اوجفتم علیہ سو نہیں دوڑائے تم نے اس پر من خیل اپنے گھوڑے، ولا رکابن اور نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ لیکن اللہ ہی یسلط رسلہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو علی من یشاء جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ جو مال لوٹا دیا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسول پر من اہل القری بستی والوں سے، فللہ پس واللہ کے لیے ہے، جو مال اللہ نے اپنے رسولوں پر بستیوں والوں سے لے کر لوٹا دیا تو وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربی اور قرابت والوں کے لیے، والیتامی یتیموں کے لیے، والمساکین محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکون تاکہ نہ ہو جائے دولتن لین دین بین الاغنیاء منکم تمہارے دولت مندوں کے درمیان، وما آتاکم الرسول اور جو دے دیں تم کو رسول فخذوہ اسے لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے منع کریں فانتہو تو چھوڑ دو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7۔ اور یہاں پر اس مال کا ذکر کیا گیا جو مسلمانوں کو جہاد میں بغیر قتل و قتال کے حاصل ہو جائے، یعنی مسلمان اس کے لیے لشکر تو لے کر جائیں لیکن عملی جہاد کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہاں لفظ فے کا ذکر کیا جس کا مطلب ہے واپس لوٹنا، اور عربی میں وہ سایہ جو دوپہر کے بعد مشرق کی طرف لوٹتا ہے چیزوں کا، اس کو بھی فے کہا جاتا ہے۔ کافروں سے مال دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، یا تو ان کی بغاوت کے سلسلے میں عملی جہاد کے ذریعے سے جس میں قتل و قتال کی نوبت آئے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جس میں قتل و قتال کی ضرورت نہ پڑے، انسانی جدوجہد پیش نہ آئے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم میں جو لشکر ساتھ جاتا ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور مال فے میں تمام اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ چاہے کسی کو دیں یا نہ دیں یا سارا اپنے لیے رکھ لیں، البتہ پابندی اس میں یہ لگائی گئی کہ چند قسم کے مستحقین ہیں، مال کی تقسیم ان میں ضرور کی جائے۔ اور اہل القریٰ سے یہاں پر وہ بستیاں مراد ہیں جیسے بنو نذیر کی یا بنو قریظہ کی تھیں، جن کے مال بغیر قتال کے آپ کو حاصل ہوئے۔ یہاں پر 6 مصارف ذکر کیے گئے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ذوی القربیٰ کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ابن سبیل یعنی مسافر کے لیے۔ اور سورہ انفال کے اندر بھی جو آیت غنیمت کے خمس میں سے استعمال کی گئی، اس میں بھی یہی نام ذکر کیے گئے۔ اب اللہ جل شانہ کا نام یہاں پر صرف اس مال کی افضلیت اور شرافت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ مال غنیمت یا فے جو کافروں سے حاصل ہوا، اس پر شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے کیسے حلال ہوا، تو یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام لگا کر ذکر کر دیا کہ در حقیقت ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور اس نے خاص اپنے فضل سے ایک قانون کے تحت انسانوں کو حق ملکیت دیا ہے۔ لیکن جو انسان باغی ہو جائیں، پہلے ان کی ہدایت کے لیے رسول اور انبیاء بھیجے اور آسمانی کتابیں، جو ان سے متاثر نہ ہوں، اسلام نہ قبول کریں، پھر ان کو یہ حق دیا گیا کہ اسلامی قوانین کی اطاعت قبول کر لیں، لیکن جو اس سے بھی بغاوت کریں پھر ان کے مقابلے میں جہاد اور قتال کا حکم ہے، پھر ان کے جان اور مال قابل احترام نہیں رہتے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ مال فے بن جاتا ہے، گویا اپنے مال حقیقی کی طرف
واپس چلا جاتا ہے ان کافروں سے نکل کر۔ تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ مال اللہ کا ہے، اور اللہ کا مال ہونے کی وجہ سے یہ کسی کی طرف سے صدقہ اور خیرات نہیں ہے جو اللہ کے رسول نہ لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو جس طرح سے مرضی تقسیم کر سکتے تھے، لیکن آپ کو یہ 5 نام بتائے گئے جن کو تقسیم میں شامل رکھنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں اس مال میں سے حصہ مقرر لیا کرتے تھے، اور آپ کے ذوی القربہ کو اس مال میں سے دیا جاتا تھا، اور اس مال میں سے دینے کی 2 وجوہات تھی آپ کے ذوی القربہ کے لیے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، کہ وہ ہر قسم کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار رہتے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ذوی القربہ پر چونکہ صدقے کا مال حرام تھا، تو اس لیے آپ کے ذوی القربہ کے فقراء اور مساکین کو اس مال میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ اور وجہ ساتھ یہ بتا دی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ مال فی کے یہ مستحقین اس لیے ذکر کیے گئے ہیں تاکہ یہ مال صرف تمہارے مالداروں اور امیروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ بن جائے۔ اس میں جاہلیت کی اس رسم کو ظاہر کیا گیا کہ جب ان کے زمانوں میں کوئی جنگ لڑی جاتی تھی تو اس پر صرف ان کے امیر لوگ ہی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، غربا کو نہیں دیا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ ان کے ساتھ حملوں میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں ہر انسان کو اس کی ضرورتیں فراہم کی گئیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے ایسی چیزوں کو تقسیم کیا ہے، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، سیارے، بارشیں، ایسی چیزیں جن کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے، اس کی طاقت اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے کہ ہر مخلوق کو وہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ اسی طرح زمین سے نکلنے والا پانی اور کھانے کی چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے بہترین، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے درمیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ ایک بہت بڑی جامع آیت ہے کہ رسول تمہیں جو لے لیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جایا کرو۔ اصل میں تو یہاں یہ مال فی کے بارے میں بات کہی گئی کہ مال فی میں سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ دے دیں تو اس انسان کو وہ لے کر راضی ہو جانا چاہیے، اور جو نہ دیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حکم کے الفاظ عام ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم جو آپ دیں وہ ہر انسان کے لیے واجب التعمیل ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام اس کے عام مفہوم کو اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو یقینی سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا حکم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا پھر اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھا، احرام کی حالت میں اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ یہ کپڑے اتار دو۔ اس شخص نے کہا آپ اس کے متعلق مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا دیجئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت بتائی کہ ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو حکم دیں اس پر عمل کرو۔ لہذا ایک جامع آیت ہے، کسی بھی قسم کا شریعت کا کام جو قرآن میں واضح لفظوں میں موجود نہ ہو، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغامات یا احکامات واجب التعمیل نہ ہوتے تو یہ آیت اس کے بارے میں کبھی بھی نازل نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ عین وہی ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان قرآن کے اندر بیان کی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے کلام کو صحیح مفہوم کے ساتھ اور اپنے دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔